یا اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تو ہی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری دنیا ہو گئی تھی، پورا زمانہ جو ہے ان کے خلاف تھا، سب نے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم ان کو آگ میں پھینکیں گے، لیکن یا اللہ تیرے آگے سب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اے اللہ تو ہی تھا جہاں پر تو نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ دیکھیں میرے دوستو، ہم ایسے واقعات سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے، ہم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے، لیکن آج ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ دیکھیں ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں، ایسی بہنیں ہیں، اللہ سے بہت سی دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ کو تھوڑا سا ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے ایسے پیاس لگی، میں نے ادھر کسی سے کہا، میں نے کہا مجھے گلاس پانی کا دے دو، ایک گلاس پانی کا دے دو، ایسے ہی کہا بس میں نے۔ اس کا دل چاہا اس نے دے دیا، اس کا دل چاہا اس نے نہیں دیا، میں نے بھی نہیں پوچھا، اس نے بھی نہیں پوچھا، یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد یا کسی اور وقت مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہو، میں کہیں سے آیا ہوں، میں گھر والوں وہ جلدی مجھے پانی دو، بہت برا حال ہے، گھر والے تبھی دے دیں گے مجھے، ان کو پتہ ہوگا کہ اس کو پانی کی اس وقت جو ہے اشد ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ایسے ہمیں جو ہے نیند آ رہی ہے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو پھر کیسے دعا ہماری قبول ہو جائے؟ آج ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن ہمارا مائنڈ نہیں ہے وہاں پہ، ہم اللہ کے سامنے اپنے مائنڈ میں وہ پیش نہیں کر رہے کہ ہم کس گناہ کی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سی ایسی دعائیں ہیں جس کی ہر بندے کو ضرورت ہے، لیکن جب ہم اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں تو ہمارا مائنڈ کہیں اور جگہ ہے اور ہم کہیں اور ہیں۔ تو ایسے کیسے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے؟ تو اس لیے ہمیں خود سے یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمیں دعا کرنی ہے اپنے لیے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور نماز کے بعد مانگیں، قرآن کی تلاوت کے بعد مانگیں، تہجد کی نماز کے بعد مانگیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، مجھے اس کے لیے تہجد بھی شروع کرنا پڑ گئی تو میں کر لوں گا، پھر دیکھتے ہیں بھائی کیسے نہیں آپ کی دعا قبول ہو رہی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں رکھنا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ساتھ میں جو ہے ہم سو رہے ہیں۔ تو ایسے میرے دوستو دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی محتاج اچھے ہیں، ہمیں اپنا ہی محتاج رکھنا، ہمیں کسی بندے کا محتاج نہ بنانا۔ اور پھر اے اللہ تو یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد پھر نکالنے پر قادر ہے، اے اللہ میرا مسئلہ تیرے آگے کیا ہے؟ تو میرے دوستو ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یونس علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے کون سی دعا کی تھی، ایسی کون سے ایسے الفاظ سے، کون سے ایسے کلمات تھے جو یونس علیہ السلام نے تب اللہ سے کہے، اور اللہ رب العزت نے 40 دن بعد، خود تھوڑا سا سوچیں، اس چیز کو سوچیں، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو، مچھلی کے پیٹ کے اندر، پھر سمندروں کی تہ کے اندر، کتنا اندھیرا ہوگا وہاں پہ، اور پھر یہ نہیں کہ وہ مر گئے وہاں پہ جا کے، نہیں، 40 دن وہاں پہ رکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو زندہ نکال دیا۔ تو ہمیں یہاں سے یہ ملتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات میں بہت زیادہ پاور ہے، لیکن یہ پاور کب ہے؟ جب ہم دل سے، جب ہم خلوص سے یہ پڑھیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی اللہ سے کام درپیش ہے، کوئی بھی دعا منوانی ہے، اپنی کوئی بھی دعا قبول کروانی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اس کی تسبیح کریں۔ اور پھر اللہ پہ توکل، یہ انسان کو بہت بڑا بندہ بنا دیتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ جو ہے نا، یہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب انتظامات کر لیے گئے، ایندھن اکٹھا کر لیا گیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس ان کو جی ڈرا رہے ہیں لوگ، نہیں، وہ بالکل ریئل میں کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اب ان کو پکڑ کے لایا گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے، وہ آگ بہت زیادہ بڑی تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس نہیں کوئی جا سکتا تھا کہ بھائی آگ کے پاس جا کے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیں، نہیں، بلکہ ایک غلیل کو بنایا گیا جس میں ڈال کر ان کو دور سے اس کے اندر پھینکا گیا۔ انہوں نے تب کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آج ہمارا یقین ویسا تو ان جیسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ان کو کاپی تو کر سکتے ہیں نا، ہم اللہ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم توکل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ پہ توکل کر کے دیکھیں۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔